کچھ لینے کے لیے سے بیٹھے ہیں۔ اب بلا تاخیر بیان شروع ہونا چاہتا ہے ولی کام پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد عبدالرحمن نقشبندی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه وما ربك بظلام للعبيد وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو اپنی حکمت بالغہ کے تحت چلا رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہ وجود میں آتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جہان کا نظام چلانے کے لیے چیزوں کے اندر کچھ اثرات رکھے ہیں تاکہ زندگی کی ترتیب چلتی رہے۔ اثرات رکھے ہیں لیکن اللہ ان اثرات کے محتاج نہیں، وہ اثرات انسانوں تک پہنچنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اثر پہنچتا ہے، امر نہیں ہوتا تو وہ اثر نہیں پہنچتا۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ان کے اندر بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ درختوں کے پتوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، درختوں کی ٹہنیوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے، اور درختوں کی جڑوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ یہ اللہ نے اثرات اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان ان کو اپنے استعمال میں لائے اور فائدہ اٹھائے، اور ان اثرات کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جانوروں کو بھی دیا ہے۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ جانور جب باہر گھاس چرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کھا جاتے بلکہ اس پودے کو قریب سے جا کے سونگھتے ہیں تو کچھ پودوں کو وہ کھا لیتے ہیں، کچھ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، اور جن کو وہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے
پہلے کہ ہم افریقہ کے جنگل میں سیر کرنے کے لیے ہمیں دوست لے گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، تو وہ بہت آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے درخت کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا، درخت کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک کے اس کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا اتنا بڑا درخت دوسری طرف پر جھک گیا، پھر وہ مخالف سمت سے آیا، دوسری طرف سے آیا، پھر اس نے ماتھا لگایا اور دوسری طرف اس کو دھکا دیا۔ اب جب دو طرف اس کو ہلا لیا اس نے، اس درخت کے اوپر اس نے اپنی سونڈ ڈالی، پورے درخت کو کھینچ کے اس نے باہر کر لیا۔ تو ہم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے، تو ہم نے اس بندے سے پوچھا جو وہاں جنگل کا نگران تھا کہ یہ ہاتھی کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہاتھی بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو یہ اپنی دوائی نکال رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بیمار اچھا بیمار ہے، کھڑے درخت کو گرا رہا ہے اور سونڈ ڈال کے اس پورے درخت کو باہر کھینچ لیا ہے اس نے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھی اس درخت کو باہر نکالے گا اور اس کی جڑوں کو یہ ہاتھی نکال کے کھائے گا، چونکہ اس ہاتھی کو پتا ہے کہ مجھے جو بیماری ہے اس کی شفا اس درخت کی جڑوں میں ہے، تو لہٰذا یہ اپنا علاج کرنے کے لیے اس درخت کی جڑوں کو نکال رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے، وہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ لوگ پھول توڑتے ہیں اور اس کی گلقند بنا لیتے ہیں، پھولوں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، وہ بھی انسان کی صحت کے لیے سبب بنتے ہیں۔ لوگ پودینے کے پتے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ دھنیے کے پتے استعمال کرتے ہیں، درختوں کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتوں میں بھی اثر رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے درخت کی ٹہنیوں میں بھی اثر رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی مٹی سے اور ایک ہی آب و ہوا میں اور ایک ہی پانی سے وہ نشو و نما پانے والا درخت ہے، پتوں کا اثر الگ ہے، ٹہنیوں کا اثر الگ ہے۔ اس درخت کی ٹہنی کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اس کھال پہ تاثیر الگ ہے اور اس کی جڑوں میں تاثیر الگ ہے۔ اللہ نے یہ اثرات چیزوں میں رکھے ہیں انسان کے نفع کے لیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے دوائی بتا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ جنگل میں چلے جائیں، وہاں فلاں قسم کی بوٹی ہوگی، آپ وہ نکال کے استعمال کریں گے، ہم آپ کو شفا دے دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کے اس بوٹی کو توڑا اور اس کو استعمال کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بیماری دوبارہ ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ سے بات نہ کی بلکہ سیدھے جنگل میں گئے اور یہی دل میں سوچا کہ پچھلی دفعہ بیمار ہوا تھا تو اللہ نے یہی علاج بتایا تھا، اب پھر وہی میں علاج کر لیتا ہوں۔ جا کے اس بوٹی کو توڑا، اب استعمال کیا تو شفا نہ ملی۔ کہنے لگے یا اللہ پچھلی دفعہ تو اس بوٹی کے استعمال سے مجھے شفا مل گئی تھی، اب نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام شفا بوٹیوں میں نہیں ہے،
شفا ہمارے پاس ہے. پچھلی دفعہ آپ نے ہمارے کہنے سے ہی استعمال کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو شفا مل گئی تھی. اس دفعہ آپ نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو شفا نہیں ملی ہے. تو اللہ رب العزت نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ چیزیں اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چیزوں کے اثرات کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جانوروں کو بھی دیا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی علاقے میں عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ گاؤں جنگل کے قریب تھا. رات کے وقت مغرب کے قریب جو ہے وہ جنگل سے بندر آئے اور پورے گاؤں میں پھیل گئے، گھروں میں گھس گئے. عورتوں نے کھانے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بندر آئے اور انہوں نے گھر میں تلاش کیا، جہاں ان کو کھانا پکا ہوا ملا اٹھا کے وہ سارا کھانا کھا گئے. اب عورتیں ساری ڈری ہوئی تھی، چیخو پکار تھی، اور وہ بندر روٹیاں کھا کے چلے گئے. اگلا دن ہوا، اس وقت میں وہ بندر پھر آ گئے، پھر انہوں نے روٹیاں کھا لی. اب عورتیں مرد بڑے پریشان کہ یہ کیا مصیبت شروع ہو گئی ہے، ہم محنت کر کے گھر کے لیے کھانا بناتے ہیں اور یہ کھا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ پھر پکانا پڑتا ہے. تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے، مشورہ کرنے کے لیے اپنے علاقے کے سمجھدار بندے کے پاس گئے جو کہ حکیم بھی تھا. اس کو جا کے انہوں نے اپنی پریشانی بتائی کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک ایسی دوائی دوں گا، تم وہ دوائی آٹے میں ڈال کے روٹیاں بنا کے رکھ دینا، وہ بندر آ کے روٹیاں کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے. اپنے بچوں کو اس سے بچا کے رکھنا، بندر روٹیاں کھا کے مر جائیں گے تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، قصہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ جو دوائی ہے اس میں بدبو نہیں ہے، اس میں مہک نہیں ہے کہ جس کو سونگھ کے جانور اندازہ لگا سکے کہ اس چیز کو میں نے نہیں کھانا، تو لہٰذا تم یہ لے جاؤ. اب اس نے ان گاؤں والوں کو وہ دوائی دے دی. اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے وہ دوائی لی، آٹے میں ڈال کے گوندا، روٹیاں پکائیں. عورتوں نے وہ پکی ہوئی روٹیاں ایک طرف رکھ دی، اور بندر جب آئے تو عورتیں اب بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آج یہ آئیں گے کھائیں گے سارے مر جائیں گے. لیکن عجیب معاملہ یہ بنا کہ جب بندر پورے بستی میں پھیلے اور وہ روٹیاں کھانے کا ان کا وقت قریب آیا تو ایک بندر نے روٹی کو پکڑتے ہی جب اپنے ناک کے قریب کیا، اس نے ایک آواز نکالی. اس کی آواز کو سن کر پوری محلے میں پھیلے ہوئے بندر وہ سارے جمع ہو گئے. پتہ نہیں اس نے کیا اشارہ کیا تو کسی نے روٹی نہیں کھائی اور سارے روٹیاں چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ دیہات والے لوگ مطمئن ہو گئے کہ چلو یہ چلے گئے اب دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تو بندروں کا ایک بڑا ہال آ رہا تھا، اور ان بندروں کے آگے آگے ایک بوڑھا بندر تھا. اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی ٹہنی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں سارے بندروں نے پکڑی ہوئی تھی. وہ آئے اور آ کر انہوں نے گھروں میں گھس کر روٹیاں کھانا شروع کی. ایک جو ہے وہ کاٹتے اس ٹہنی کو اور پھر اوپر سے روٹی کھاتے، پھر ٹہنی کو کاٹتے پھر روٹی کھاتے، اور وہ روٹیاں بھی کھا رہے تھے. لوگوں کو چڑھا بھی رہے تھے کہ تمہارے حکیم سے ہمارا حکیم زیادہ سمجھدار ہے، کہ تم نے زہر ڈالی ہے، ہم زہر کا دریافت لے کے آئے ہیں، دیکھو تمہاری زہر ہمیں کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، اور اس اثر کا علم اللہ نے انسانوں کو بھی دیا ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے. تو چنانچہ جڑی بوٹیوں میں اثر ہوتا ہے، مانتے بھی سارے. کچھ آپ بھی بولے، میں تو بول بول کے تھکا ہوا ہوں. جڑی بوٹیوں کے اثر کو مانتے نہیں مانتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشبو میں بھی اثر رکھا ہے. چنانچہ مجھے ایک خوشبو بیچنے والا ملا تو
اس نے خوشبو بیچتے بیچتے ایک بڑی زندگی گزاری تھی. تو مجھے اس نے خوشبو کے بارے میں معلومات بتائی. میں سن کے حیران ہو گیا. کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسی خوشبو ہے کہ اگر اس خوشبو کو لگا کے انسان برفانی علاقے میں چلا جائے، جس طرف سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ گرم لباس نہ پہنے، صرف خوشبو لگائے، وہ کہنے لگے یہ خوشبو کے اندر اثر ایسا ہے کہ اس بندے کے اوپر ٹھنڈ اثر ہی نہیں کرے گی. ایک خوشبو میرے پاس ایسی ہے، سخت گرمی کے موسم میں اگر اس کو لگا لیا جائے تو انسان کو ٹھنڈ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک خوشبو ایسی ہے کہ اگر دکھی اور پریشان غمزدہ بندے کو وہ خوشبو لگا دی جائے تو اس کی طبیعت میں بشاشت اور خوشی آ جاتی ہے. لہذا اس بات کو آج کی سائنس سمجھتی ہے. کفار بدماشوں نے آج کل ایسی خوشبوئیں بنائی ہیں کہ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جب وہ خوشبو لگا لیتے ہیں تو وہ بدکاری کیے بغیر رہ نہیں سکتے. لہذا وہ پرفیوم، وہ خوشبوئیں وہ بکتی ہیں اور ان کو عورتوں کی خوشبو نام دے کے ان کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے اس کو خریدتی ہیں، وہ نہیں جانتی اس بات کو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لہذا وہ خوشبو استعمال کرنے کے بعد وہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو خوشبو میں بھی تاثیر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تاثیر رکھی ہے. لہذا کچھ علاقے ایسے ہیں کہ انسان وہاں کا پانی پی لے تو سارا دن اس کو بھوک ہی نہیں لگتی. وہ اتنا وزنی پانی ہوتا ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگتی. اور کچھ علاقوں کا پانی ایسا ہے اگر اس پانی کو پی لیا جائے تو وہ اتنا ہاضم ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. چنانچہ کچھ پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں رہ کے رہنے والے لوگ پانی پیتے ہیں اور دن میں ان کو کئی بار کھانا کھانا پڑتا ہے کہ کھانا کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے. کچھ علاقوں کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور موشن لگ جاتے ہیں. کچھ علاقوں کا پانی ہوتا ہے جس سے انسان کو قبض ہو جاتی ہے. کچھ علاقوں کے پانی ایسے ہیں کہ پینے والے لوگ کتنا صحت مند موٹا تازہ کیوں نہ ہو، پانی پینے کی وجہ سے چند ہی دنوں میں وہ جھڑ جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے. اور کچھ علاقوں کا پانی پینے سے لوگ جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں، پانیوں میں بھی تاثیر ہے. ہر علاقے کے پانی میں اثر الگ ہے کیونکہ پانی کا اثر تو مانتے نہیں. خوشبو میں بھی اثر ہے، پانی میں بھی اثر ہے، جڑی بوٹیوں میں بھی اثر ہے. بالکل اسی طرح ہوا میں بھی اثر ہے. لہذا لوگ کہتے ہیں میں فلانی علاقے میں گیا تو وہاں کی مجھے ہوا موافق نہیں آئی، ہوا موافق نہیں آئی، لہذا اس ہوا کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ہوا میں بھی تاثیر ہے. ایک ہوا وہ جو قدرتی چلتی ہے اس میں صحت ہوتی ہے، اور ایک ہوا جو بند کمرے میں پنکھا پھینکتا ہے، کہنے کو یہ بھی ہوا ہے، کہنے کو وہ بھی ہوا ہے، لیکن وہ بیمار کرتی ہے. اور قدرتی ہوا انسان کو صحت دیتی ہے. تو اللہ نے ہوا میں بھی تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے روشنی میں بھی تاثیر رکھی ہے. لہذا سورج کی روشنی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ پھلوں کو اور فصلوں کو پکاتی ہے. اگر سورج نہ نکلے، کسان لوگ جانتے ہیں گندم پکنے کا زمانہ قریب آ جائے اور اس وقت صحیح دھوپ نہ نکل رہی ہو تو وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے دھوپ صحیح نکل رہی. کچھ دن دھوپ نہ نکلے تو لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ کرے دھوپ اچھی نکل آئے، ہماری فصل ٹھیک ہو جائے ورنہ بیماریاں لگ جائیں گی. تو اچھا اس دھوپ سے فصلیں پکتی ہیں. اور ایک روشنی ایسی ہے جس سے فصل پکتی نہیں ہے بلکہ فصل میٹھی ہوتی ہے. چنانچہ جب چاندنی راتوں میں پھل پکتے ہیں تو ان کے اندر مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے.
تو اللہ نے سورج کی روشنی میں الگ اثر رکھا، چاند کی روشنی میں اللہ نے الگ اثر رکھا، اللہ نے ایک علاقے کے پانی میں الگ اثر رکھا، دوسرے علاقے کے پانی میں اللہ نے الگ اثر رکھا۔ بالکل اسی طرح انسانوں کی طبیعتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہوئے؟ چلو وہ تو پریشان ہے، آپ کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے میں بھی پریشان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ساتھ دیا، وہ بندہ رو رہا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے تھے۔ تو روتے ہوئے دونوں بندے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ بھی رو رہا ہے اور عمر بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، مایا کی گیا عمر، اے عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اس بندے کو روتے ہوئے دیکھا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ واہ میرے اللہ، روتے ہوئے کو دیکھ کر انسان کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ چند دوست بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے بندے کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، وہ ان کو ہنستے ہوئے کو دیکھ کر وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ معلوم ہوا انسان کی طبیعتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانوروں کے پاس رہنے کی وجہ سے جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اونٹ چرانے والے ہوتے ہیں، اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں اونٹوں کی طبیعت کا اثر آ جاتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے اونٹ کی ضد بڑی مشہور ہے، اونٹ جب ضد میں آ جائے تو وہ بدلہ لینے سے ہٹتا نہیں ہے، بھلے اس کو کئی سال گزر جائے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر نخرہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، تو چونکہ بکری کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے تو بکریاں پالنے والا بندہ بھی بڑا عاجز مسکین ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں۔ اب دیکھنے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے تھے، لیکن اب ان کی عاجزی کا حال دیکھیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ گئی۔ اب حضرت اس کو روک کے اس جو ہے وہ ریوڑ کے ساتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ڈری تو اور پرے ہو گئی۔ اب حضرت اس کے پیچھے، وہ اور آگے، حضرت پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بکری آگے آگے بھاگ رہی ہے، حتیٰ کہ وہ بھاگتے بھاگتے کانٹوں والی جڑی بوٹیوں میں گھس گئی اور حضرت کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، حضرت کو کانٹے لگے، تکلیف ہوئی۔ وہاں جا کے جب بکری تھک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو یوں ہاتھ ڈالا اور اس کو گود میں اٹھا لیا، اٹھا کے فرمانے لگے، اے بکری تو نے اپنے آپ کو بھی تکلیف دی اور مجھے بھی تکلیف میں ڈال دیا، بس اتنی بات کہی اور بکری کو اٹھا کے لا کے ریوڑ میں چھوڑ دیا، نہ اس کو مارا نہ غصہ کیا۔ بکریاں چرا چرا کے طبیعت میں ایسی عاجزی آ گئی تھی کہ بات پہ غصہ ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں کے پاس رہنے سے تو انسان کے اندر اس کا اثر آتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کی کھال استعمال کرنے سے بھی انسان کے اوپر اثر آ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بزدل آدمی ہو تو وہ شیر کی کھال کے اوپر بیٹھنا شروع کر دے، کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر شجاعت اور بہادری آ جائے گی۔ تو اللہ نے چیزوں میں اثر رکھا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ چیزوں میں اثر اللہ نے رکھا ہے، جیسے اللہ نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، جیسے اللہ نے ہوا میں اثر رکھا ہے، جیسے اللہ نے خوشبو میں اثر رکھا ہے، جیسے اللہ نے پانی میں اثر رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لباس میں بھی اثر رکھا ہے۔ کچھ بیمار ہوتے ہیں انہیں خاص قسم کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بیماری لگتی تھی کہ جیسے سر میں جوئیں پڑتی ہیں ایسے پورے جسم پہ جوئیں پڑ جاتے ہیں۔
اب اس کا علاج لباس کس سے کیا جاتا تھا کہ اس کو ریشم کا لباس پہنا دیا جاتا تھا، اس لباس کی وجہ سے اس کے جسم کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خاص بیماریوں کے لیے خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لباس میں بھی اثر رکھا ہے۔ کچھ لباس ہوتے ہیں اگر وہ بندہ پہن لے تو اس کے اندر اچھی بھلی اکڑ آ جاتی ہے، وہ اکڑا ہوا لباس ہوتا ہے نا، تو جیسا لباس اکڑا ہوا ہوتا ہے بندہ بھی اکڑ جاتا ہے، مایا لگی ہوئی ہوتی ہے اور خوب اس کو جو ہے وہ اکڑا کے استری کر کے پہنتے ہیں تو اچھا بھلا وہ بندہ اکڑ جاتا ہے۔ اب وہ صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں رہا، صحیح طریقے سے کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ کپڑے کا اثر ہے۔ لہذا کسی آدمی کو زنانہ لباس پہنا دو تو وہ زنانیوں والی حرکتیں شروع کر دے گا، لباس کا اثر۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کا لباس لڑکیوں جیسا بنتا جا رہا ہے، اور عورتوں کو دیکھو تو ان کا لباس آہستہ آہستہ مردوں والا بنتا جا رہا ہے۔ جب لباس لڑکیوں والا پہنتے ہیں تو اب ان کا جی چاہتا ہے ہم پوری لڑکی بن جائیں، بال بھی لڑکیوں والے رکھے ہوتے ہیں اور اپنا چہرہ بھی سارا چھیل کے لڑکیوں جیسا بنایا ہوا۔ بھائی اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور عورت کی داڑھی نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بال رکھوائے ہیں اور عورت کے بال سر کے اللہ نے بڑے بڑے رکھوائے ہیں۔ اللہ نے عورت کو سر کے بالوں سے زینت دی ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی سے زینت دی ہے۔ تو یہ کیا اثر ہو گیا کہ اپنے آپ کو عورت بناتے جا رہے ہو اور مردان کی شان کو تم چھوڑتے جا رہے ہو۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی رو رہا تھا، زارا فتار رو رہا تھا، ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کے اس نے اس کے کان میں کوئی بات کہی۔ جیسے ہی اس نے کان میں بات کہی تو ایک دم ہنسنے لگ گیا۔ اس کو پوچھا کہ بھئی تم تو رو رہے تھے، تم اچانک ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگا اس نے بات ہی ایسی کی، اس نے بات ہی ایسی کی۔ معلوم ہوا باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے، روتے ہوئے کو ہنسا دیتی ہے اور ہنستے ہوا بندہ اس کو کسی نے آ کے خبر دی، بات کی، ہنس رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، بات سنتے ہی وہیں اس کی دھاڑیں نکل گئی۔ تو باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے انسان بدکاری کے لیے اور گناہوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کر انسان اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے، اسی طرح حرفوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ جو الف ہے، یہ جو بے، تے، سے، یہ جو حروف ہیں، ان میں بھی اثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو عملیات کرتے ہیں، یہ جو تعویذات بناتے ہیں، بھائی اس پہ وہ کوئی دوائی تو نہیں لگاتے، وہ حروف ہی لکھتے ہیں۔ تو حرفوں میں بھی اثر ہوتا ہے اور ان حرفوں کے لکھنے میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے لکھا جائے تو اور اثر ہوتا ہے، دوسرے طریقے سے لکھا جائے تو اور اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری تمہید سننے کے بعد آپ سنیے، انسان کے عملوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ کچھ زندگی میں عمل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ کر لے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ زندگی اس کی پریشان ہو جاتی ہے، اس کے اوپر غموں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان عملوں کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی پھٹکار اور لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنتی زندگی جیسی زندگی عطا کر دیتے ہیں، خوشگوار زندگی عطا فرما دیتے ہیں، پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں، عزتوں والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ جن عملوں سے انسان کی بربادی ہو، توجہ فرمائیے گا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، جن عملوں کی وجہ سے انسان کی بربادی ہو، جن عملوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملے، جن عملوں کی وجہ سے انسان کو دکھ ملے، جن عملوں کی وجہ سے
انسان کو پریشانیاں ملیں، جن عملوں کی وجہ سے انسان معاشرے میں بدنام ہو جائے، ذلیل ہو جائے، میرے دوستو ان تمام عملوں کو گناہ کہتے ہیں۔ اور جن عملوں کی وجہ سے انسان کو مخلوق میں بھی عزت ملے اور خالق کے ہاں بھی عزت ملے، اپنوں میں بھی عزت ملے، بیگانوں میں بھی عزت ملے، جن اعمال کی وجہ سے انسان کے گھر میں برکتیں آ جائیں، اس کی طبیعت میں سکون آ جائے، اس کو خوشیاں مل جائیں، اس کو بہاریں مل جائیں، ایسے تمام اعمال کو نیکیاں کہتے ہیں۔ اب قرآن عظیم شان کی آیت، اتنی تمہید سننے کے بعد اب آپ کو قرآن مجید کی آیت سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اب اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا لوگوں اس نے اپنا بھلا کیا ہے۔ کیا مانا؟ اس کو عزت ملے گی، اس کو برکت ملے گی، اس کو سکون ملے گا، اس کو خوشیاں ملیں گی، اس کو نعمتیں ملیں گی، اس کو رحمتیں ملیں گی، اس کو برکتیں ملیں گی، تو اپنا ہی بھلا کیا نا۔ من عمل صالحا، جس کسی نے نیک عمل کیا، فلنفسی، اس نے اپنے لیے کیا، اپنا بھلا کیا، اور پھر فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا فعلیہا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اپنا ستیہ ناش کر دیا اسے۔ اور اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہمارے مربوط ہے۔ ایک آدمی کے سینے میں جلن ہو رہی تھی تو اس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ تم نے صرف مرچ نہیں استعمال کرنی۔ اب وہ روتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پتہ نہیں کیسی دوائی دی، میرے سینے میں بہت جلن ہوئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ پوچھے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا صرف مرچ نہ کھانا، کہیں وہ تو نہیں کھا لی؟ کہتا بس اتنی سی جو ہے وہ چٹکی میں نے وہ پانی سے لے لی۔ تو کہے گا میاں پھر تم نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی زندگی دی ہے، ایسی زندگی میں اعمال دیے ہیں، اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے ایک عمل کیا، دوسرا عمل کیا، تیسرا عمل کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، انہوں نے عمل کیے اور لوگوں کو دکھایا دیکھو یہ زندگی ہے، اگر ایسے تم زندگی گزارو گے تم مزے کرو گے، تم عزتوں سے جیو گے، تمہیں برکتیں ملیں گی، تمہیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی، تمہیں سکون ملے گا، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو تم برباد ہو گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے وہ زندگی کو سیکھ لیا تھا، اب ان کا کہنا لوگ نہیں مانتے تھے نا، لوگ بھی مانتے تھے، بیوی بھی ان کا کہنا مانتی تھی، بچے بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ ان کا کہنا تو جنگل کے درندے بھی مانتے تھے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کو ایسی زندگی کہاں سے ملی تھی کہ ان کا کہنا جنگل کے درندے بھی مانتے تھے۔ یہ ان کے عملوں کا اثر تھا، یہ ان کی اس مبارک زندگی کا اثر تھا۔ جو لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک خاص قسم کی لائٹ ہوتی ہے، تو وہ جا کے جنگل میں جانوروں کو وہ لائٹ مارتے ہیں، کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ ان کی طرف نہیں آتا، دور چلے پتہ نہیں وہ کیا کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ان کے پاس وہ لائٹ ہوتی ہے، جنگل کے درندے ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی زندگی اور ایسے عمل بتائے ہیں کہ جن کو کر کے انسان جنگل میں جائے تو جنگل کے جانور اس کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو کسی نے آگے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت اس علاقے میں آج کل چوریاں ہونی شروع ہو گئی، چوریاں ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اچھا چوریاں ہونے لگ گئی ہیں تو تم جو ہے وہ ایک تختی لاؤ، میں اس پہ تمہیں کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ لے جاؤ اور جا کے جنگل میں لٹکا دے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا اے جنگل کے درندوں، تمہیں جو ہے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کی بستی کی حفاظت کرو، رات کے وقت جو کوئی تمہیں نقصان پہنچانے والا، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا بندہ مل جائے تم اس کو ختم کر دو۔ یہ جنگل کے درندوں کے نام پیغام لکھا ہوا تھا، جا کے جنگل میں لگا دیا، اور حضرت نے فرمایا آج رات شہر کے دروازے کھلے رکھے جائیں، شہر کے دروازے کھلے رکھے جائیں، اس لیے کہ چوریاں ہونے لگ گئی ہیں۔ بھائی چوریاں ہو تو دروازے بند کرتے ہیں کھولتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دروازے کھلے رکھے جائیں اس لیے کہ چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، اور لوگوں میں اعلان کر دو آج عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ گلی میں نہ نکلے، بازار میں نہ نکلے، جو نکلا اس کو نقصان پہنچا تو اس نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ اعلان ہو گیا، لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اب جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی چوروں نے آنا تھا، مگر چور نہیں آ رہے تھے، جنگل سے شیر آ رہا تھا، ریچھ آ رہا تھا، جنگل کے درندے آ رہے تھے، اور وہ ساری گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب چوروں نے ان جانوروں کو دیکھا وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کی ایک اور بات کہ ایک جنگل میں گئے تو وہاں پر جنگل کے قریب ایک بستی تھی، تو ان لوگوں نے ان صحابہ کو کہا کہ یہاں رات کے وقت جو بندہ بھی ٹھہرتا ہے کبھی زندہ بچ کے نہیں گیا، آپ یہاں نہ ٹھہریں۔ تو صحابہ اکرام کے جو امیر تھے انہوں نے اس امیر کو کہا درخت پہ چڑھ جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج یہ جنگل خالی کرو، جنگل کے جانوروں آج یہ جنگل خالی کرو۔ چنانچہ وہ بندہ درخت پہ چڑھا اور اس نے اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں، امیر لشکر کی طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ تم جنگل خالی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، آج یہاں غلامان محمد کا بسیرا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جب اس نے اعلان کیا بستی والوں نے دیکھا، وہ کافر تھے بستی والے، بستی والوں نے دیکھا ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ جا رہا ہے، شیر اپنے خاندان کے ساتھ جا رہا ہے، بندر بھی جا رہے ہیں، سارے جنگل کے درندوں نے جنگل خالی کر کے وہ چلے گئے۔ جب صحابہ کی اس کرامت کو ان بستی والوں نے دیکھا، وہ ساری بستی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ ہم آج اس زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اور جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی پوری زندگی سمجھ جاتا ہے، انسان کی ساری بگڑیاں بن جاتی ہیں، انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ نہ کہتے اگر کبھی پریشانی آئے تو نماز پڑھو، اگر کوئی اللہ سے کوئی نعمت مانگنی ہو تو نماز پڑھو، اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھو، اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو، چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو، اگر کوئی بھی تمہیں حاجت ہو تم نماز پڑھو، اگر تمہیں کسی کے مرنے کی خبر آ جائے تو تم نماز پڑھو۔ معلوم ہو اس نماز پڑھنے سے کام بنتے ہیں۔ کیا کام بنتے ہیں؟ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، ہر قدم پہ اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد نماز پڑھنے سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
ذرا توجہ سے سننا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم میری مدد چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنی مدد دینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. استعینوا، تم مدد طلب کرو. اللہ کیسے کریں؟ فرمایا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تم نماز پڑھو گے میری مدد آ جائے گی، تم نماز پڑھو گے میری مدد آ جائے گی. لہذا ہر نیکی کا ایک خاص اثر ہے، نماز کا ایک خاص اثر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک خاص اثر ہے، ذکر کرنے کا خاص اثر ہے، درود شریف پڑھنے کا ایک خاص اثر ہے، استغفار کرنے کا ایک خاص اثر ہے. لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اثرات بھی بتائے ہیں کہ یہ عمل کرو گے یہ اثر ہوگا، یہ عمل کرو گے یہ اثر ہوگا، اور یہ گناہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، یہ گناہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کا نام لے کر جب یہ گناہ ہونے لگ جائے گا تو پھر یہ اثرات ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ گناہ ہونے لگ جائے گا تو یہ اثرات ہونے شروع ہو جائیں گے. ان میں سے ایک گناہ فرمایا جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو اس قوم کے اندر اموات کثرت سے ہونے لگیں گی، لوگ کثرت سے مرنے لگ جائیں گے. جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے آسمان سے بارشیں بند کر دے گا. جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، جیسے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، ہم سوچتے ہیں اس میوزک سے، اس گانے سے، اس ٹی وی سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو اس قوم میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. لہذا ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ بیماری تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ بیماریاں ایسی بھی آ جاتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نئی بیماری ہمیں نہیں پتہ، یہ کیا یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. قرآن عظیم شان ارشاد فرمایا ما صاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کوئی بھی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے لوگوں کو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے. لہذا عملوں سے انسان جہنمی بن جاتا ہے اور عملوں سے انسان جنتی بن جاتا ہے. یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا بھائی، عملوں سے انسان جنتی بنتا ہے اور عملوں سے انسان جہنمی بنتا ہے. یہ تو مانتے ہیں، میں آپ کو اگلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ تو سارے مانتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ عملوں سے جو جنتی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنتی زندگی کا نمونہ بنا دیتے ہیں. چنانچہ ہمارے بہت سارے بزرگ وہ نیکی والی زندگی گزارتے تھے اور خود کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور حدیث کی وارثہ میں وعدہ ہے، فرمایا جو بندہ نیک عملوں والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس کا جنت میں جو گھر ہے اس کو دکھا دیتے ہیں کہ میرے بندے یہ تیرا گھر ہے. تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ہماری زندگی جہنم بن جائے، ہم ایسے عمل کریں کہ ہماری زندگی جنت بن جائے. اچھا جہنمی زندگی کی کوئی نشانی ہے؟ جی ہاں، ایک بڑی نشانی ہے. جس بندے کی زندگی جہنمی بن جائے نا، جہنمیوں والی زندگی بن جائے، اس کی ایک بڑی نشانی ہے. اور جس کی زندگی جنتیوں والی بن جائے اس کی بھی ایک نشانی ہے. لو میں آپ کو ایک خاص نشانی بتا دیں. یہ نشانی دوسروں پہ فٹ نہیں کرنی، اپنے اوپر فٹ کرنی کہ میرا کیا حال ہے، میں جنتی ہوں جہنمی ہوں. جس آدمی کو اللہ معاف کرے جس کی زندگی جہنمیوں والی بن جائے اس بندے کی زندگی کی علامت یہ ہوتی ہے، نشانی یہ ہوتی ہے اس کو کبھی کہیں پہ سکون نہیں ملتا، اس کو کبھی بھی سکون
گھر جاتا ہے پریشان، دکان پہ جاتا ہے پریشان، دوستوں میں جاتا ہے پریشان، شادی میں جاتا ہے پریشان، اس کی پریشانی ہی نہیں ختم ہوتی، اتنا وہ پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے سب کو بتا بڑی پریشانی کی وجہ سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے، اور پھر پریشانی جب انتہا پہنچتی ہے تو وہ دل میں تمنا کرتا ہے کاش اس سے اچھا تھا میں مر جاتا۔ جب انسان زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اس کو کسی شاعر نے کہا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں، تو گھبرا کے کہا نا، پریشان ہو کے کہا، خوشی میں بلا کہاں مرتا ہے؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد چین مل جائے گا؟ نہ، مرنے کے بعد اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ جو پریشانیوں سے تنگ آ کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں نا، تو ان کو موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور قیامت تک ان کو یہ تکلیف بار بار ہوتی رہے گی۔ بار بار وہ زندہ ہوں گے، بار بار مریں گے، بار بار زندہ ہوں گے، بار بار مریں گے، ہر دفعہ ان کو ایک مرنے کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ جہنمی زندگی کی نشانی ہے کہ زندگی کا سکون اڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ کسی کی پریشانی کا سبب اس کی اولاد بن جاتی ہے، کسی کی پریشانی کا سبب اس کا کاروبار بن جاتا ہے، کسی کی پریشانی کا سبب اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، کسی کی پریشانی کا سبب اس کے گھر والے بن جاتے ہیں، کسی کی پریشانی کا سبب اس کی صحت بن جاتی ہے، اور کسی کی پریشانی کا سبب کوئی نہیں ہوتا، ویسے ہی پریشانی ہوتا ہے۔ اللہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ جہنمیوں والی زندگی ہے؟ یہ قرآن مجید سے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کی صفت بیان کی کہ جہنمی جہنم میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ نہ تو وہ جیئیں گے نہ مریں گے، تکلیف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور جو بندہ پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کوئی زندگی ہے؟ تم کیا مانا ہونا کبھی نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مرا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ثم لا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس جہنم میں وہ جیئیں گے نہ وہ مریں گے۔ تو وہ تو جہنم میں جا کر نہ جیئیں گے نہ مریں گے، اور ہم اس دنیا میں نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، نہ سکون کی زندگی ہے نہ پریشانیاں جان چھوڑتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اور جنتی لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ جنتی جنت میں پرسکون ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا لوگوں تم نیک عمل کرو، ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں نیک اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک بن کر جیے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، وہ ایمان والا ہو، اللہ اس کو آپ کیا دیں گے؟ فرمایا لام نون، یہ حروف بدل آئے ہیں، علماء جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ قسم کھا رہا ہے کہ ضرور کہ ضرور ہمیں ہماری ذات کی قسم ہے، ہم ضرور کہ ضرور اس بندے کو خوشگوار پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تو میرے دوستو، جس اللہ نے جڑی بوٹیوں میں اثر رکھا ہے، جس اللہ نے خوشبوؤں میں اثر رکھا ہے، جس اللہ نے ہواؤں میں اثر رکھا ہے، جس اللہ نے روشنیوں میں اثر رکھا ہے، جس اللہ نے جانوروں کی پاس رہنے میں اثر رکھا ہے، آپس میں بیٹھنے میں اثر رکھا ہے، اس اللہ نے نیکی میں بھی اثر رکھا ہے، اس اللہ نے گناہ میں بھی اثر رکھا ہے۔ لہذا نیکی کا اثر عزت ہے،
نیکی کا اثر سکون ہے، نیکی کا اثر برکت ہے، نیکی کا اثر خوشی ہے، نیکی کا اثر محبتیں ہیں، آپس میں محبتیں اللہ ڈال دیتے ہیں، اور گناہ کا اثر ذلت ہے، گناہ کا اثر پریشانی ہے، گناہ کا اثر درد کے دھکے ہیں، اور گناہ کا بڑا اثر یہ بھی ہے کہ اپنے بیگانوں میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ان کو پالا، اپنے منہ سے لقمے نکال کے ان کے منہ میں ڈالے، پال پوس کے جوان کیا، اب وہ جوان ہو کے اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہاں پہ آ گیا؟ یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نیکی کرو گے تو ہم ہمارے دلوں میں محبتوں سے بھر دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام مسلمان ہونے سے پہلے وہ نیکی نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مسلمان ہوئے نیکی کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں چھڑکتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو عمل صالحات، نیکی اللہ نے تذکرہ کیا نا، وعملوا الصالحات، نیک عمل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں کو محبتوں سے بھر دے گا۔ تو اگر ہم محبتوں میں جینا چاہتے ہیں، ہم عزتوں سے جینا چاہتے ہیں، ہم سکون سے جینا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو آج سے ہم اپنے دل میں فیصلہ کر لیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نیک بن کر جیوں گا۔ کیوں بھی ارادہ ہے نا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جہاں میں کہیں سکون نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو سکون مل سکتا ہے، کوئی سایہ مل سکتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے۔ بچہ جہاں چلا جائے، اپنے رشتہ داروں میں چلا جائے، اپنے جو ہے وہ دوستوں میں چلا جائے، باہر پارک میں چلا جائے، کہیں بازار میں چلا جائے، بچے کو سکون نہیں ملے گا۔ بچے کو سکون ملے گا تو اماں کی گود میں آ کے ملے گا۔ یہ بندہ یہ جہاں مرضی چلا جائے، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو سکون ملے گا تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے ملے گا۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو بندہ سارے جہان کا دکھوں کا مارا ہوا اپنے رب کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اپنے گناہوں سے پکی سے توبہ کر لیں اور نیک بن کر جینے کا دل میں عزم اور ارادہ کر لیں، اور ہم جانتے ہیں ہم نیک بننا چاہیں ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنانا چاہیں اللہ کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو خود نہیں نیک بنا سکتے، ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، تو ہمیں معاف بھی کر دے اور آئندہ نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا کہنا سننا سب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنائے۔ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تو میاں اس کے لیے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو کوئی پریشانی ہے بس ایک کام کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ جو توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، اللہ دل سے غم کو یوں کھرچ کے نکال دے گا اور اس کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تو اس لیے سارے دوست ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اگر یہ آواز عورتوں کی طرف جا رہی ہے تو وہاں بیٹھی ہوئی وہ عورتیں بھی اگر توبہ کی نیت سے کلمات کو پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ خطبہ سنیے، توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سب سے دل سے پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ
عباده الذین اصطفى اما بعد، یہ کلمات پڑھیے. ان کلمات کو اگر 100 سالہ کافر اور مشرک بھی توبہ کے لیے سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے کفر و شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم یقین سے ان کلمات کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرما دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، سارے پڑھے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ہم توبہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اس توبہ پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرما دے. جو بندہ یہ چاہے کہ میرے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جائے اور میں آہستہ آہستہ نیکی کی طرف بڑھنے لگ جاؤں، گناہ مجھ سے چھوٹنے لگ جائیں، میں اب پرسکون زندگی چاہتا ہوں، نیک بن کر جینا چاہتا ہوں، تو وہ چند وظیفے میں آپ کو عرض کروں گا. جو بندہ ان کا اہتمام شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے گا. اس کے لیے تہجد آسان ہو جائے گی، اس کے لیے نمازیں آسان ہو جائیں گی، اس کے لیے اللہ کا ذکر آسان ہو جائے گا، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. تو اعمال سن لیجیے. پہلا عمل ہے ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح اور ایک تسبیح شام کو. دوسرا عمل درود شریف، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دیں. روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، اور جس گھر میں ٹی وی چلنے کی، میوزک چلنے کی آواز آتی ہے اس گھر کے اوپر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہاں جنات اور شیاطین آ کے ناچتے ہیں. تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں یا ہم کے شیطانوں کو بلاتے ہیں، ہماری مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اپنے اللہ کو یاد کرے. اور پانچواں عمل ہے صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور ادھر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کے لیے دنیا جہان کے تمام خیالات کو دل سے نکال دے، اللہ کے یاد میں ڈوب جائے اور یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمتیں میرے دل کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. بس یہ اللہ کا نام ہے جو انسان کو پرسکون بنا دیتا ہے. جیسے ابھی مولانا شعر پڑھ رہے تھے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو ہم
بھی تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ سارے دوست چھوٹے بڑے بچے سب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ دل میں نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور دل کی گندگیاں ظلمتیں سیاہیاں سب صاف ہو رہی ہیں اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی۔ تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا تو کی عظمت میرے دل سے مٹائی۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ لگائی۔ میں تیری نوازشوں پر اللہ، میں تیری نوازشوں پر اللہ، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں۔ قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان
تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میری زندگی کا مقصد تیری یاد بن گئی ہے، اللہ میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، اللہ 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 اللہ، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، سن لو اے دنیا والو، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے دوست دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے جب اللہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور خصوصی مہربانیاں بندے کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیں، اپنی ساری پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا کر لیں اور نیکیوں کی توفیق کی دعا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی زندگی کا ہم سوال کر لیں اور جہنمی زندگی سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں، سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں مگر اندر سے گناہوں کی وجہ سے بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو معاف فرما، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری زندگی کی پچھلی تمام لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہم نے چھوٹے گناہ کیے ہیں معاف فرما، بڑے کیے ہیں معاف فرما، راتوں میں کیے ہیں معاف فرما، دن کے اجالوں میں کیے ہیں معاف فرما، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیے ہیں معاف فرما، گناہ ہی نہیں سمجھا کرتے پھرے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ میں یاد ہے معاف فرما، کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما، اے میرے اللہ آپ کے یہ سارے بندے
اللہ اپنی گناہوں والی زندگی سے انہوں نے سب نے توبہ کی ہے، اے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں برکتوں والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں سکون والی آقا ہمیں برکتوں والی روزی عطا فرما، اے اللہ خوشیوں والی زندگی عطا فرما، آپس میں گھروں میں الفت محبت عطا فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنا، ان کو نیکی والی زندگی عطا فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے کریم آقا جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو کاروباری پریشانیوں میں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، کوئی اولاد کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، کوئی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں اوپرے اور گندے اثرات ہیں جادو ٹونے کے اثرات ہیں ان اثرات کو دفع دور فرما، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے پناہ نصیب فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ قدم قدم پر اپنی رحمتیں برکتیں شامل حال فرما، اللہ جیسے آج آپ نے ہمیں نیکی کی مجلس عطا فرمائی، دین کی بات کہنے سننے کا آپ نے ہمیں شرف عطا فرمایا، زندگی میں ہمیں ایسی مجلسیں بار بار عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنا، آج کی اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا، ہماری بگڑیاں بننے کا ذریعہ بنا، اپنی رحمتیں ملنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے مولانا نے محنت فرمائی ہمیں تیرے دین کی بات کہنے سننے کے لیے یہاں اکٹھا کیا، اللہ تو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما، جن دوستوں نے بھی خدمت میں حصہ لیا ہے سب کی محنتوں کو قبول فرما، پورے علاقے کے لیے اے اللہ اس مجلس کو برکتوں کا ذریعہ بنا، اللہ دور بیٹھے مرد یا عورتیں اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، میرے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، اللہ ہم نے دیکھا ہے پرائی بکری کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا، ہر کوئی کہتا ہے اپنے مالک سے جا کے کھائے گی، اللہ ہم بندے تیرے ہیں، ہماری پریشانیاں کون دور کرے گا، آپ ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے، ہمارے مسائل حل فرما دیجئے، اللہ ہم تیرے بگڑے ہوئے بندے ہیں ہمیں سدھار دیجئے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں ہدایت دے دیجئے، الجھے ہوئے اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نیکیوں والی زندگی عطا کر دیجئے، اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بھی نیک بنا دینا آسان ہے، رحمت کی ایک نظر فرما، پورے مجمع کے دلوں کو بدل کے رکھ دیجئے، کریم آقا اے میرے پیارے پروردگار، ایک اللہ والے نے کسی گناہگار بندے کو جو ہے سجا بجا کر مسجد میں لائے، اس کو وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، اور اس کو کہا نماز پڑھ لے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدے میں گیا، سجدے میں سر رکھا، ان اللہ والوں نے اللہ تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے کہا یا اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں، اب اس کو تو واپس نہ جانے دینا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، اس کو اپنا بندہ بنا لینا، اے اللہ ہمارے مولانا نے محنت کر کے ہمیں یہاں پر اکٹھا کر دیا، یہاں ہم پہنچ گئے ہیں، اللہ اب ہمیں محروم نہ فرمانا، ہمیں اب شقی نہ بنانا، بدبخت نہ بنانا، محروم القسمت نہ بنانا، مہربانی کر دے، در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں،
اللہ اپنے در کا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، میرے مولا مہربانی فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے کی عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا، مانگنے والا اپنی سوچ کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے شہد کا پیالہ مانگا تھا، انہوں نے اونٹ لدا ہوا شہد کا دے دیا تھا۔ اے اللہ حاتم طائی سے کسی نے 5 دینار مانگے تھے، انہوں نے 500 دینار دے دیے تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے 700 دراہم مانگے تھے، انہوں نے 14,000 درہم دے دیے تھے۔ اے اللہ جب دنیا کے سخی مانگنے والے کی مانگ نہیں دیکھتے، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرمائیے، اللہ اپنی رحمتوں کی وسعت کے بقدر عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، بد کردار سہی، بد مزاج سہی۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پڑوسی اپنے پڑوسی کے کتے کا لحاظ کر لیتا ہے، پڑوسی کی وجہ سے پڑوسی کو کتا گھر میں آ کے نقصان کرتا ہے، گھر والا اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے پڑوسی کا کتا ہے، اللہ کو اس کتے کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے اللہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے کتے کا لحاظ پڑوس کی وجہ سے کر جاتا ہے۔ میرے مولا ہم گندے سہی، بدکار سہی، آپ ہمارا لحاظ اپنے محبوب کی وجہ سے فرما لیجئے۔ اللہ اس کمری والے کے صدقے ہمارا لحاظ کر لیجئے، اس گنبد خضرا والے کے صدقے ہمارا لحاظ کر لیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہمارے بڑے جب دعا مانگتے تھے، دعا میں اپنی نیکیوں کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یا اللہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت تیرے لیے کی ہے، کوئی کہتا تھا میں نے فلاں عورت سے منہ کالا کرنے کو تیرے لیے چھوڑ دیا تھا، کوئی کہتا تھا میں نے اس غریب کی مدد تیرے لیے کی ہے۔ اے اللہ ان کے پاس نیکیاں ہوتی تھی، وہ اپنی دعا میں ان نیکیوں کو پیش کرتے تھے۔ اللہ ہمارے پاس تو سوائے گناہوں کی کچھ نہیں ہے، ندامت اور شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عمل کے اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مدینے سے ہماری نسبت ہے۔ اللہ اس نسبت کے صدقے ہمیں معاف کر دے اور اس نسبت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اس پورے علاقے کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ۔ اے اللہ ہمارے گھر کے مرد عورتیں جو اس مجلس میں نہیں آ سکے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرما، ہمارے گھر کے تمام افراد کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما، پوری امت مسلمہ کو ہماری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ عوام کو بھی اسی دعاؤں میں شامل فرما اور حکومت والوں کو بھی شامل فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما، ملک کے خیرخواہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحیم و کریم مہربان حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ملک کے خیرخواہی چاہنے والے حکمران عطا فرما، جو بدخواہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اور عبرت کا ان کو نشان بنا، پورے ملک کے اندر دین کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ دوسری نشست کے انشاءاللہ بعد عشاء ہوگی، انشاءاللہ سارے ساتھ درود تشریف لائیں۔ اشاعت وقت میں جماعت ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد مجلس کا آغاز شروع ہوگا۔